على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر چل رہا تھا۔ کل کے درس میں یہاں تک بات ہوئی تھی کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو لوط علیہ السلام، آپ کی بیٹیاں اور جو مسلمان تھے ان کو اللہ نے بچا لیا، جبکہ فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی وہ بھی عذاب اس کو بھی ملا۔ تو فرمایا کہ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بے شک ہم آسمان سے اس فسادی قوم پر عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية، اس بستی والوں پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، جو کہ وہ زمین پر کیا کرتے تھے؟ گناہ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ آسمان سے جو عذاب آیا وہ کل آپ حضرات نے سنا کہ 4 قسم کا عذاب ان پہ آیا۔ ایک تو یہ کہ اندھے ہو گئے، دوسرا عذاب یہ تھا کہ نامزد پتھر آئے آسمان سے، اور چیخ فرشتے نے ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور چوتھا عذاب تھا کہ اس بستی کو وہ جبرائیل علیہ السلام نے پر اٹھایا۔ تو یہ اتنا برا عمل تھا ان لوگوں کا کہ اس کے اتنے سخت عذاب آئے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ان کی نشانیاں ہم نے کھلی نشانیاں چھوڑ دی تاکہ عقل والے اس سے سمجھ لیں۔ عقل والوں کے لیے ہم نے ان کے کھنڈرات آج بھی باقی۔ فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، کھلی نشانیاں، سمجھنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے چھوڑی ہیں۔ آیتن لقوم یعقلون، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ تو تھا لوط علیہ السلام کے قوم کا حال اور ان کا انجام۔ آگے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کے طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، مدین بھی ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مدین تھا۔ یہ مدین جو شہر ہے یہ ان کے نام پہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے نا، 2 تو مشہور ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، لیکن مدین بھی ان کا بیٹا ہے۔ تو ان کے نام پہ یہ شہر آباد تھا اور بڑا تجارتی مرکز تھا، کاروباری شہر تھا، لیکن لوگ وہاں کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور جو لوگ شعیب علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے آتے تھے ان کو وہ تنگ کرتے تھے کہ ادھر نہ جاؤ، ادھر وہابی بیٹھے ہیں، ہاں جی ادھر نہ جاؤ۔
تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باہر سے کوئی ملنے آتا تو وہ حضور تک پہنچنے نہیں دیتے. ایک شاعر آیا ملنے کے لیے، اس کو ابو جہل نے اور اہل مکہ نے 100 اونٹ غلے کے دیے کہ یہ لے اور واپس چلا جائے. 100 اونٹ دیے. 100 اونٹ اس دور میں کتنا پیسہ ہو، غلے سے بھرے ہوئے، کہ حضور سے نہ ملو. یعنی ایسی رکاوٹیں شعیب علیہ السلام کی قوم. تو فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے اہل مدین کے طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اچھا جی، نبی کو بھائی کہا گیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. تو نبی جو ہوتا ہے وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے، بھائی جو ہوا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اس میں بھی سمجھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو فرمایا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، اور آخرت تلاش کرو، آخرت کی امید رکھو. دنیا تو فانی. یہ ناپ تول میں جو کمی کرتے ہو تو اس کو فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ مچاؤ. فساد یہی ہے نا کہ آپ کسی کی چیز پیسے پورے لیتے ہیں اور چیز کم دیتے، تو فساد ہے یا نہیں؟ لڑائی جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ فساد ہوگا نا. بھئی پیسے میں نے پورے دیے اور پیسے میں نے اس چیز کے دیے تو مجھے یہ دے رہا ہے. جعلی چیز دینا، کم تولنا، دوسروں کے حق پہ یہ ڈاکے ہیں سارے، جو کہ شعیب علیہ السلام کی قوم اس میں بڑے ماہر تھے. فرمایا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ مچا. فسادی انسان جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے. فساد جو بھی ہے، چاہے وہ کاروبار میں ہو، چاہے وہ بات چیت میں ہو، چاہے لڑائی جھگڑے میں ہو، جو بھی فسادی لوگ ہوتے ہیں نا، جہاں فساد نکلتا ہے، فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ مچاؤ. اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسندی نہیں پر فرماتے. اللہ امن چاہتے ہیں، پیار محبت لوگوں کے درمیان. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی. تو بھائی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا، بات نہیں مانی. اہل مدین نے بات نہیں مانی. فَكَذَّبُوهُ، جھٹلا دیا، پیغمبر کو جھٹلا دیا کہ آپ اپنی نمازیں پڑھو جی، ہمارے کاروبار میں آج بھی اگر کسی کو ہے مولوی صاحب تسی گھر بیٹھو، کام کرنے دیو، ایویں تنگ نہ کرو، جو مرضی ایسی ملاوٹ کریے، کم تولیے، جو مرضی کریے. تو انہوں نے بھی کہا کہ شعیب علیہ السلام آپ کیا کریں، آپ چھوڑ دیں. اللہ فرماتے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب جھٹلائے تو ان کو زلزلے نے گھیر لیا. ایک زلزلہ آیا، کل یہاں بھی آیا تھا پنڈی اسلام آباد میں، لیکن کم تھا. کل یہاں بھی زلزلہ ہے. تو اللہ کے تو بے شمار ذریعے ہیں عذاب کے، ان سے تو بچنا پڑے گا. بچیں گے تب جب ہم سیدھے ہوں گے. تو یہ تاجروں کے لیے خصوصی طور پہ، ناپ تول کے لیے، یہ شعیب علیہ السلام کا قصہ اس لیے بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے کیا، وہ ہلاک ہوئے تو تم بھی ہلاک ہو. ایک آدمی ہے، وہ کاروبار کرتا ہے تو سچ بولے، دھوکہ نہ دے، پورا تول کے دے. اور جو لوگ اس طرح سچے ہوتے ہیں نا، پورا کام کرتے ہیں، تو لوگ ان کے پاس زیادہ جاتے ہیں. یار وہاں جاؤ، ان کے تول صحیح ہیں. فرمایا فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جب جھٹلایا تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ ان پر آیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے. یعنی جب زلزلہ ہے تو لازمی بات ہے انسان پھر وہ سنبھل تو نہیں سکتا. اپنے گھروں میں اوندھے ہو کے مر گئے تھے وہاں پر. تو ان پر یہ عذاب آیا، زلزلے کا عذاب.
تو آج کی ان آیات میں فرمایا کہ قوم لوط پر آسمان سے عذاب ان کی فسق کی وجہ سے، اور فرمایا کہ ان کی نشانیاں ہم نے اہل عقل کے لیے چھوڑی ہیں۔ مدین والوں کے پاس ان کے بھائی پیغمبر شعیب علیہ السلام ہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ یا قوم، مشرک بھی کرتے تھے، یا قوم اعبد اللہ، یعنی اللہ کی عبادت کرو، ورجو الیوم الآخر، اور آخرت کو تلاش کرو، آخرت کی امید رکھو۔ سب نے آخرت میں جانا ہے، دنیا تو فانی ہے۔ وہاں ہر پیغمبر نے یہی درس دیا کہ بھئی اللہ، رسول اور آخرت، اللہ، رسول اور آخرت، اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت اور آخرت کی سوچ، یہ تین چیزیں جو بھی اس پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو فرمایا جب نہیں مانا تو زلزلہ آیا اور ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔